صلاۃ و سلاما علیک یا شفیعنا یوم الجزاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غوث اعظم بمنی بے سرو شامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد ذل احمد مدد رحمت یزداں مدد باعث خوبی تقدیر مسلمہ مدد۔ خوش نصیب ہیں، لائق صدوقار ہیں اس مجلس کو سجانے والے، اس میں آنے والے معزز و مکرم سامعین محترم، پردہ نشین خواتین اسلام، لائق مبارکباد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوبین کا ذکر کرنے کے لیے انہی بندوں کو چنتا ہے جن کو اسے بخشنا ہوتا ہے۔ لوگ سوچتے ہوں گے کہ جلسے میں جائیں گے تو کیا ملے گا؟ سب سے پہلی بات یہ، اگر آپ نیک مجلس میں، اچھی مجلس میں حاضر ہوں گے تو نیکی ملے گی، نیک لوگوں کی صحبت ملے گی، اچھے ارادے والوں کی سنگت ملے گی، خوش مزاج لوگوں کے ساتھ دوستانہ ہوگا، اور یہ آپ خرید کر بھی جمع نہیں کر سکتے۔ دنیا کی کوئی مجلس ایسی نہیں ہے، دنیا کا کوئی فنکشن ایسا نہیں ہے، آپ گھر میں بہترین دعوت کرو، 10-20 بکرے کاٹو، اس میں شرابی بھی آئے گا، کبابی بھی آئے گا، جواری بھی آئے گا، دھوکے باز بھی آئے گا، گیمبلر بھی آئے گا، راؤڈی شیٹر بھی آئے گا، پولیٹیکل لیڈر بھی آئے گا، اچھا آدمی بھی آئے گا، برا آدمی بھی آئے گا، لیکن تعجب کی بات ہے تم مجلس غوث اعظم سجاؤ، وہاں وہی آئے گا جسے غوث اعظم سے محبت ہے۔ وہ دنیا دار کی محفلیں ہوں گی جہاں پر ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، یہ وہ مجلسیں ہیں جہاں پر خدا جس بندے کو بخشنا چاہتا ہے اسے اس مجلس میں بلا لیتا ہے۔ تو گویا ایک چیز تو صاف ہو گئی کہ ہمارا اس مجلس میں آنا بیکار نہیں جائے گا۔ ہر روز آؤ، ہر دن آؤ، اور میں تو مبارکباد دیتا ہوں اس محلے والوں کو کہ ایک زمانہ گزر چکا ہے، ایک عرصے سے تم لوگوں نے یہ ایک روش بنائے رکھی ہے کہ ہم نہیں، آنے والی ہماری نسلیں بھی ان مجلسوں کا انعقاد کرتے رہیں گے۔ 12ویں میں 12 مجلسیں، 11ویں میں 11 مجلسیں، بڑی اچھی عادت ہے بھائی، اس لیے کہ وہ دور آ چکا ہے جس دور میں لوگ تعظیم کے حوالے سے اللہ کی عظمت و شان کے آڑ میں نبی کی توہین کر رہے ہیں، اور نبی کی عظمت و شان کی آڑ میں ولی کی توہین کر رہے ہیں۔ ایسے دور میں اگر ایک پیغام، ایک میسج دینے کے لیے سال میں پرٹیکولرلی پیٹنٹ پلیٹ فارم جو آپ نے بنایا ہوا ہے، یہ پلیٹ فارم انشاءاللہ قیامت تک قائم رہے اور اس کے ذریعے سے پیغام دین و سنیت پہنچتا رہے۔ آج میں، حالانکہ میرا ایک مزاج ہے، میں نے تقریر کرنا بہت کم کر دیا ہے ابھی حال فی الحال سے، اس لیے کہ وہ ذوق کے لوگ بھی نہیں رہے اور وہ ہماری فکریں بھی نہیں رہی۔ آج کل سیلیبریٹی مقرر ہوتا ہے اور فینس کلب جو ہے نا سامعین ہوتے ہیں۔ اب ایسی صورت میں دین کا پیغام تو پہنچنا مشکل ہے بھائی۔ وہ دور تھا جس دور میں ایک فقیر فقیرانہ لباس پہنے ہوئے ہندوستان کی سرزمین پر آتا ہے، جو اپنے انداز میں کچھ بول دیتا ہے اور لوگ اس کی بات سنتے ہیں، اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ ہم آدھا گھنٹہ مجلس میں کسی کو بٹھانا چاہیں تو اچھا مقرر ڈھونڈنا پڑتا ہے ہمیں، اچھا اسپیکر چاہیے، اچھا اسکالر چاہیے، پبلک کا دماغ پڑھنے والا آدمی چاہیے، انٹرٹین کرنے والا آدمی چاہیے۔ ایک ویل انٹرٹینر اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم پبلک کو آدھا گھنٹہ بٹھا نہیں سکتے جمع کے۔ تعجب کی بات ہے، وہ قوم جس قوم کو مغل ہرا نہیں سکے، وہ قوم
جس قوم کو غوری ہرا نہیں سکے، وہ قوم جس قوم کو لودھی ہرا نہیں سکے، اس قوم کو خواجہ خواجگاں سلطان الہند عطائے مصطفیٰ نائب رسول خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی باتوں کے ذریعے سے ان کے دل بدل دیے۔ وہ قوم، وہ برہمن، وہ راجپوت اپنے تخت و تاج کو ان کے قدموں میں ڈال کے دین اسلام کے لیے نثار ہونے تیار۔ تعجب کیا ہے؟ یہ کیسے قوم تھی؟ یہاں پر لوگوں کا حلیہ نہیں بدلا ہے خواجہ صاحب نے۔ ولی کسی کا حلیہ بدلنے نہیں آتا، ولی کسی کا حلیہ، کسی کے کپڑے بدلنے نہیں آتا۔ اولیاء کے دربار میں جا کے دیکھو، کوئی پگڑی باندھ کے جا رہا ہے، کوئی ماتھے پہ تلک لگا کے جا رہا ہے، کوئی لنگوٹ باندھ کے جا رہا ہے، کوئی دھوتی پہن کے جا رہا ہے، کوئی شیروانی پہن کے جا رہا ہے۔ ولی لباس بدلنے نہیں آتا، ولی دل کی کیفیتوں کو بدل جاتا ہے۔ اس لیے کہ جس کا دل اچھا ہوتا ہے وہ سامنے والے کے دل کو اچھا کرتا ہے۔ جس کا دل برا ہو اس کی باتیں کبھی انسان کا دل اچھا نہیں کر سکتی۔ اس لیے ضروری ہے کہ جب دل اچھا ہو جائے تو اس کی زبان سے جو باتیں نکلتی ہے وہ سامنے والے کے دل کو دھوتی ہے، اور جب دل کالا ہو زبان سے کتنی بھی اچھی باتیں ہو وہ صرف چند لمحے کے لیے شاید انسان کو ذوق دے سکتی ہیں مگر دل کی کیفیتوں کو دھو نہیں سکتی۔ آج مجھ سے ایک لڑکے نے سوال کیا، فون کیا تھا کہ حضرت آج ٹاپک کیا ہے؟ میں نے کہا دل۔ اس لیے کہ ولایت کی منزلوں میں سب سے پہلی جو چینجز آتی ہے وہ دل میں آتی ہے، دل میں آتی ہے۔ دل، مولانا روم علیہ الرحمہ سے پوچھا دل کیا ہے؟ کہا دل مومن 1000 کعبہ است، فرمایا مومن کا دل 1000 کعبوں سے بہتر است، فرمایا 1000 کعبے سے بھی دل مومن بہتر ہے۔ کیوں معلوم ہے؟ ایک چھوٹی مثال دوں آپ کو، بات سمجھ میں آئے۔ دل جس کو تم نے دنیا میں لگایا ہوا ہے نا بھائی، یہ دنیا میں لگنے والا کھلونا نہیں ہے جس کو تم نے وہاں لگا کے رکھا ہوا ہے۔ اگر وہیں رکھنا ہوتا تو پھر دماغ کو کیوں دیتا؟ دماغ سے تم دنیا چلا رہے ہو، چلاؤ۔ تم آنکھوں سے دنیا دیکھ رہے ہو، دیکھو، مگر دل کو اس کے لیے نہیں رکھا گیا۔ آنکھوں کی روشنی کی ایک حدیں ہیں، دماغ کی سوچ کی ایک حدیں ہیں۔ میں بات جو بتا رہا ہوں غور سے سننا۔ دماغ کے سوچنے کی ایک حد ہے، آنکھوں کے دیکھنے کی ایک حد ہے، خیال کی فکروں کی ایک حد ہے، لیکن دل کی حدوں کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ دل کی حدوں کے، اس کے حدود کا کسی کو آج تک پتہ نہیں چلا ہے۔ اس لیے کہ دل کیا ہے؟ میرا رب فرماتا ہے نہ میں زمین میں آتا ہوں نہ آسمان میں آتا ہوں، قلب مومن میں سما جاتا ہوں۔ اندازہ لگاؤ دل کی کیفیتوں کو تم نے سمجھ کیا رکھا ہے۔ دل معرفت الہی کی ایک عظیم درسگاہ کا نام ہے، دل طریقت کی کھیتی کا نام ہے، دل معرفت کے فصل کا نام ہے، دل حقیقت کی جو ہے بیج بوئی کا نام ہے، دل اس سرزمین کا نام ہے جس سرزمین میں خدا شناس لوگ پیدا ہوتے ہیں، دل اس سرزمین کا نام ہے جس سرزمین میں قدم رکھنے کے بعد بندہ یا تو غوث بنتا ہے یا قطب بنتا ہے۔ دل اس سرزمین کا نام کہتے ہیں، دل اس لوتھڑے کا نام نہیں ہے جو دھڑکتا ہے، دھڑکنا بند ہو جائے تو مر جاتا ہے۔ دل کبھی مرتا ہی نہیں ہے، دل کبھی مرتا ہی نہیں ہے۔ یہ خانہ خدا ہے، یہ خانہ خدا ہے، تم اس کو سمجھتے نہیں ہو۔ اچھے طریقے سے یاد رکھ لو، ایمان دل میں آتا ہے اور زباں پہ اللہ کا ذکر آتا ہے تو وہ ایمان پہ رنگ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جو ایمان دل میں نہ آئے وہ نہ نمازوں میں آتا ہے، نہ روزے میں آتا ہے، نہ حج و زکوٰۃ میں آتا ہے۔ وہ تو صرف دکھاوے کے روزے ہوں گے، وہ دکھاوے کا حج ہوگا، وہ دکھاوے کی ریا کی نماز ہوگی۔ اگر دل میں ایمان نہیں ہے سالم تو پھر تمہاری کوئی عبادت مکمل ہو ہی نہیں سکتی۔ ضرورت ہے دل کو صاف کرنے کی، دل کی کیفیت ہو۔ اور دل ضروری بھی ہے بھائی، کیوں ضروری ہے؟ قرآن کہتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنوں کے، ان لوگوں کے دلوں کو جب اللہ کا ذکر سنایا جاتا ہے
یاد دلائی جاتی ہے، اس دل میں خدا کی مجلس سجائی جاتی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ فرمایا وہ ان کی کیفیتیں بدل جاتی ہیں۔ کیا بدل جاتی ہیں؟ کیفیتیں بدل جاتی ہیں۔ جب کوئی چیز دل میں آ جاتی ہے نا، جب دل میں آ جاتی ہے نا تو اس کی کیفیت چہرے پہ نظر آتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی بات دل میں آئی، اس کی کیفیت چہرے پہ نظر آنا شروع ہوتی۔ کوئی خوشی دل میں آئی، ایک بات بولوں، خوشی کی کوئی آواز نہیں ہوتی، کوئی ساؤنڈ نہیں ہوتا خوشی کا۔ دل میں خوشی، یاد آئی کوئی اچھی بات، آپ بیٹھے ہو، ہم بیٹھے ہیں، آمنے سامنے بیٹھے ہیں، ایک بھائی مسکرا رہے، بازو والے نے پوچھا حضرت یہ مسکرا کیوں رہے؟ کہا انہیں خوشی یاد آئی ہے۔ اور وہ خوشی کہاں آئی؟ نہ جیب میں آئی ہے، نہ سر پہ آئی ہے، نہ ہاتھوں میں آئی ہے۔ پوچھا کہاں ہے؟ کہا دل میں آئی ہے۔ اور وہ کیفیتیں چہرے پہ نظر آئی۔ جب کیفیتیں چہرے پہ نظر آئی تو چہرہ کھلنے لگ گیا، چہرہ کھلنے لگ گیا۔ جتنی بڑی خوشی ہوگی اتنی زیادہ دیر اس کے چہرے پہ مسکراہٹ باقی رہے گی، اتنی زیادہ دیر اس کے چہرے پر حشاش اور بشاشیت باقی رہے گی، اتنی زیادہ دیر اس کے چہرے پہ طمانینت باقی رہے گی، اتنی زیادہ دیر اس کے چہرے پہ سکون باقی رہے گا۔ اور ایک بات اچھی طریقے سے یاد رکھ لو بھائی، بارش بھی آ جائے اس کا سکون نہیں جائے گا، دھوپ تیز ہو اس کا سکون نہیں جائے گا، گرمی بڑھ جائے سکون نہیں جائے گا، طوفان اٹھ جائے سکون نہیں جائے گا، اس لیے کہ خوشی اتنی بڑی ہے اس کی، اس کے آگے مصیبتیں جتنی آتی چلی جائیں گی ان مصیبتوں کا کوئی لحاظ نہیں رکھے گا، کہے گا کہ یہ خوشی بہت زیادہ ہے، اس خوشی کے آگے یہ غم، یہ تکلیفیں کم ہیں۔ تو پیارے ایک بات اچھے طریقے سے یاد رکھ لو، جب دل میں خدا بس جاتا ہے اور اس بندے کو خدا ولایت کی پہلی سیڑھی پر بلا لیتا ہے تو وہ بندہ دنیا کی تمام مشکلیں اس کے سامنے آئے، اس کے چہرے سے خدا ترسی نہیں جاتی، اس کے چہرے سے خدا کا نور نہیں جاتا، اس کے چہرے سے خدا کی نورانیت و جھل نہیں ہوتی، اس کے چہرے سے اس کے تجلیوں کا ظہور ختم نہیں ہوتا، اس لیے کہ خدا اس بندے کے دل میں آرام و آماجگاہ بنا لیتا ہے، اپنی محبت اور اپنی معرفت کی درسگاہ بنا دیتا ہے، اور وہ بندے کے چہرے پہ سامنے راجپوت آئے چہرے کا رنگ نہیں بدلتا، سامنے چنگیز ہلاکو آئے چہرے کا رنگ نہیں بدلتا، سامنے تاتار خانی آئے چہرے کا رنگ نہیں بدلتا، سامنے نجومی آئے چہرے کا رنگ نہیں بدلتا، سامنے عیسائی آئے چہرے کا رنگ نہیں بدلتا، سامنے ننگی تلواریں کھڑی ہو جائیں چہرے کا رنگ نہیں بدلتا، خوف کھانے والے تو تلوار ہاتھ میں پکڑے ہوئے بھی دیکھے ہیں، لیکن تعجب کی بات ہے سامنے راجپوتانہ فوج کھڑی ہے اور ایک فقیر ہے جس کے چہرے کا رنگ نہیں بدلتا ہے۔ اس کے چہرے کا رنگ کب بدلے گا؟ جب اس کا خوف اس کے دل میں آئے گا۔ ارے اس کے دل میں تو جگہ ہی نہیں ہے کسی اور چیز کے آنے کی، جس دل میں جگہ نہ ہو کسی اور چیز کے آنے کی، اس کے چہرے پہ کوئی اور کیفیت پیدا ہی نہیں ہو سکتی۔ یہ ہے ولایت کی پہلی منزل، جب بندے کا دل بدل جائے۔ اور دل بڑا عجیب ہے بھائی، دل بڑا عجیب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل کو فقط اپنے لیے بنایا ہے، اپنے لیے۔ اسی لیے قرآن میں کافروں کے دل کے بارے میں قرآن کہتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا ہے۔ کیا کر دیا؟ مہر لگا دیا۔ میں نے جانا ہی نہیں ہے اس میں، میں نے اس میں جانا ہی نہیں ہے۔ اے محبوب آپ بولو گے مگر انہیں اثر نہیں ہوگا، انہیں اثر نہیں ہوگا۔ ہوا اثر؟ کسی نے آنکھوں سے چاند دو ٹکڑے دیکھے، اثر نہیں ہوا۔ کسی کے ہاتھ میں پتھر بولتے دیکھے، اثر نہیں ہوا۔ کسی کے سامنے جھاڑ چلتے دیکھے، اثر نہیں ہوا۔ کسی کے سامنے جانور سجدہ کرتے بھی دیکھا، اثر نہیں ہوا۔ کسی کے سامنے کنویں کھارے شیری میں بدل گئے، اثر نہیں ہوا۔ کسی کے سامنے ڈوبے سورج لوٹے، اثر نہیں ہوا۔ کسی کے سامنے بیت المقدس لا کے رکھ دیا گیا،
اثر نہیں ہوا۔ وجہ کیا تھی معلوم ہے؟ اس لیے کہ خدا نے اس کے دل پہ مہر لگاتی ہے، اور جس دل پہ خدا کی مہر لگ جائے اس کی معرفت داخل نہیں ہو سکتی۔ جس دل پہ خدا کی مہر لگ جائے اس دل میں معرفت خداوندی کبھی داخل ہی نہیں ہو سکتی۔ اب کیا کرنا ہے اولیاء اللہ کے پاس جانے والوں؟ دل تمہارا کیوں ان کے جیسا نہیں بنتا ہے؟ دل میں تمہاری وہ کیفیتیں کیوں نہیں آتی ہے؟ بار بار حضرت خواجہ فخر الحق والدین سیدنا بابا فخر الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں حاضری دے رہے ہو، کیا وجہ ہے بھائی وہ کیفیتیں دل میں آتی نہیں ہے، وہ کیفیتیں دل میں سنبھلتی نہیں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ہمارا جانا ہے، ادب سے جا رہے ہیں، فاتحہ خوانی پڑھ رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں، لیکن وہ کیفیتیں نہیں لا رہے ہیں۔ جو کیفیتوں والا وہ دل ہے وہ کیفیتیں نہیں لا رہے ہیں۔ تم سوچتے ہوں گے وہ نہیں دیتے، نہیں، وہ دینے ہی یہی کیفیت بیٹھے ہیں، وہ دینے یہی کیفیت بیٹھے ہیں، وہ اپنے جیسا ہی بنانے بیٹھے ہیں، وہ اپنے جیسا ہی بنانے بیٹھے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بادشاہ، روم کا ایک بادشاہ تھا، بہت بڑا بادشاہ ہے، اس نے اپنے دربار میں اعلان کرایا، کمپٹیشن کا اعلان ہوا۔ چینی لوگ بھی آئے ہوئے تھے، رومی لوگ بھی تھے، مصری لوگ تھے، چینی لوگ تھے، بڑے کاریگر ہوتے ہیں مصری اور چینی، بڑا پرانا قدیم جو ہے ان کا آرکیولوجیکل، آپ جو لوگ جانتے ہیں ان کو معلوم ہی ہوگا، ایک زمانے سے جناب عیسیٰ کے دور سے ہزاروں سال پہلے سے بھی آرٹ میں جو ہاتھ مصریوں کا ہے وہ کوئی پکڑ نہیں سکتا، جو ہاتھ چینیوں کا ہے وہ کوئی پکڑ نہیں سکتا۔ ایک زمانہ عرصے دراز سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں چینی بہت ہی اچھے ماڈرن آرٹ بناتے ہیں، بہت پرانے آرٹ بناتے ہیں، بہترین آرٹسٹ ہوتے ہیں۔ دونوں دربار میں آ گئے، آنے کے بعد دونوں موجود ہیں۔ بادشاہ نے کہا تم دونوں اپنی کلا دکھاؤ، اپنا ہنر دکھاؤ، اور اس کے بعد جو بہتر ہوگا اسے انعام دیا جائے گا، جو بہتر ہوگا اسے انعام دیا جائے گا۔ اب دونوں اپنی کلا بازیوں میں مصروف ہو گئے، دونوں محنت کر رہے ہیں۔ چینیوں نے کہا ہمیں فلاں فلاں رنگ چاہیے، فلاں فلاں روغن چاہیے، فلاں فلاں چیزیں چاہیے، اتنا میٹیریل چاہیے، سب دیا۔ مصریوں کو بلایا، کہا تمہیں کیا چاہیے؟ کہا ہمیں دیوار گھسنے کے پیپر چاہیے، کچھ چیزیں چاہیے جس سے دیوار چمکائی جا سکے، دیوار میں رونق لائی جا سکے۔ کہا ٹھیک ہے، تمہیں وہ دے دی گئی ہے۔ نہ انہیں رنگ دیا گیا، نہ روغن دیا گیا، نہ کوئی چیز دی گئی، بس وہ لوگ اپنے کام میں مصروف، یہ لوگ اپنے کام میں مصروف، دونوں کے درمیان پردہ لگا دیا گیا۔ جب وقت پورا ہوا، کمپٹیشن کا ٹائم ختم ہوا، تو بادشاہ آیا، آ کے دیکھنے لگا بہترین کاریگری چینیوں کی، بہترین نقاشی انہوں نے کی تھی، بہترین ماڈرن بنایا تھا، بہترین کاریگری کی تھی۔ کرنے کے بعد بادشاہ خوش ہو جاتا ہے، کہتا ہے کیا کاریگری ہے تمہاری، اتنی بہترین کاریگری، اتنا بہترین آرٹ تم نے بنایا ہے دیوار پر کہ نظریں اس دیوار سے واپس نہیں آتی۔ اس کے بعد کہا یہ پردہ ہٹاؤ، مجھے مصریوں کا بھی دیکھنا ہے، مجھے مصریوں کا بھی دیکھنا ہے۔ میں غور سے اس بات کو ایک منٹ کے واسطے بھی ادھر ادھر نہیں جانا، گئے تو پھر چلے گئی بات۔ کہا دیکھا بہت خوشنما ہے، بڑا پیارا نظر آیا۔ کہا پردہ ہٹاؤ، مجھے مصریوں کا بھی دیکھنا ہے، مصر والوں نے کیسا بنایا ہے، ایجپشنز نے کیسا بنایا ہے۔ پردہ ہٹایا، کیا دیکھتا ہے؟ پردے کے پیچھے جو دیوار ہے وہ آئینے کی طرح چمک رہی ہے، اور اس دیوار میں یہ نقشہ نظر آ رہا ہے، اور اس نے کہا یہ نقشہ تو آئینے میں اس سے بہتر نظر آتا ہے۔ تو مصریوں نے کہا بادشاہ سلامت، دیوار دو دو بار رنگنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک رنگی ہوئی دیوار کے سامنے صاف دیوار کو رکھ دیا جائے، اس کا عکس اس میں نظر آئے گا، اور یہ دیوار بھی اسی کے مقابل نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ مطلب کیا؟ تم ولی نہیں بن سکتے، وہ کیفیتیں تم میں نہیں ہیں، لیکن جب ولی کے سامنے جاؤ تو اپنا صاف دل لے کے چلے جانا، جو معرفت کے نظارے اس کے سینے میں ہے، خدا اس کا عکس تمہارے سینے میں ڈال دے گا۔ تو دل کو صاف کرو، اس لیے کہ دل کھلونا نہیں ہے کہ اس کی محبت میں 4 دن، اس کی آوارگی میں 4 دن تم نے بہکا دیا ہے، تم نے آوارہ بنایا ہے، تم نے بے لگام دل بنایا ہے۔
سینے میں دھڑکنے والے دل کو بے لگام کر دیا ہے۔ ارے نادانو، یہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، ورنہ پھر نہ سر کی کوئی حیثیت ہے نہ دل کی کوئی حیثیت۔ دل تو وہ جو کافر کے سینے میں ہے وہ دل بھی ہے، یہ بھی ہے، لیکن اس دل پر خدا نے مہر لگا دی ہے اور اس دل کو اپنے لیے آماجگاہ بنا دی ہے۔ کتنا فرق آیا، نظر آیا نا کہ تم وہ نہیں بن سکتے، تم بابا فخر الدین نہیں بن سکتے، میں بابا فخر الدین نہیں بن سکتا۔ جب ان کے دربار میں جاؤ نا تو اس دل کو دنیا سے صاف کر دینا، اس کی گندگی سے پاک کر دینا، گناہوں کی نحوست سے پاک کر دینا، حسد کینہ سے پاک کر دینا، بغض و عداوت سے پاک کر دینا، دشمنی سے پاک کر دینا، برائی سے پاک کر دینا۔ جب اس کے سامنے چلے جاؤ گے نا، جب بابا فخر الحق والدین کے روبرو چلے جاؤ گے نا، تو جو معرفت کی نہریں ان کے سینے میں بہہ رہی ہیں نا، اس کے چند خطرے، چند جھرنے تمہارے دل میں بھی شروع ہو جائیں۔ یہ کیفیتیں اسی لیے ہوتی ہیں، ولی کی بارگاہ میں جاؤ اور بدل نہیں جاؤ، پھر تعجب کی بات ہے تم گئے کس کی بارگاہ میں تھے، تعجب کی بات ہے تم غوث اعظم کا جلسہ منا رہے ہو نا۔ چور اگر غوث اعظم کے دربار میں جائے تو ولی بن کے لوٹ آئے، تم تو مومن ہو، ارادہ خیر سے بابا فخر الدین کے دربار میں جا رہے ہو، پھر بھی تمہاری کیفیت نہیں بدلتی تو تمہارے پھول اچھے ہیں، تمہاری سیرنی اچھی ہے، تمہارے عطر اچھے ہیں، دل اچھا نہیں ہے میرے بھائی۔ دل کو صاف کر لے، پھر وہ کیفیتیں تیرے دل میں پیدا ہو جائیں۔ یہی کیفیتیں لے کے جانا ہے۔ اسی لیے سرکار غوث اعظم نے فرمایا جب ولی کی بارگاہ میں جاؤ تو دل سنبھال کے جانا، جب عالم کے سامنے بیٹھو زبان سنبھال کے بیٹھنا۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ دل سنبھال کے بیٹھنے کا مطلب کیا ہے، زبان سنبھالنے کا مطلب کیا ہے۔ عالم کے سامنے بڑبڑاؤ گے تو وہ خدا و رسول کا حکم تم پر لگا دے گا، ولی کے سامنے بڑبڑاؤ گے، دل اگر بڑبڑائے گا، مچل جائے گا، ادھر ادھر چلا جائے گا، تو تمہیں جو معرفت کے چیٹے ملنے ہیں اس سے محروم ہو کے واپس آؤ۔ تعجب کی بات ہے، لوگ خواجہ صاحب کے پاس جا کے خالی واپس آ رہے ہیں، کیفیت بدلی نہیں لوگوں کی، کیفیت بدلی نہیں لوگوں کی۔ ارے بھائی کیوں نہیں بدل رہی ہے تمہاری کیفیت؟ اللہ والے کے پاس جاؤ اور خالی آؤ، اللہ اللہ کرنے کا ڈھنگ بھی نہ ملے، اللہ اللہ کرنے کا سلیقہ بھی نہ ملے، اور وہ دل کی کیفیتیں بھی نہ بدلیں اللہ والے کے پاس جانے کے بعد، تو پھر تم گئے کس کے پاس تھے؟ اللہ والے کے پاس جانے کی برکت جانتے ہو؟ تم نے بار بار علماء سے سنا ہوگا 99 لوگوں کو قتل کرنے والا بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑا کروری تھا، بہت بڑا ظالم تھا، جس نے 99 لوگوں کو قتل کیا۔ بعد میں اس نے ایک آدمی سے مشورہ کیا، اس نے کہا تیری بخشش نہیں ہوگی، اس کو بھی مار دیا۔ 100 لوگوں کا قاتل، پھر دل میں کیفیت بدل گئی، پھر دل میں کیفیت بدل گئی۔ ایک بات یاد رکھو پیارے، بار بار خدا بندے کے دل کے دروازے پہ دستک دیتا ہے، کھول، میں ایک بار تیرے دل میں آ جاؤں، پھر دل میں تیری دنیا سما ہی نہیں سکتی۔ ارے اپنے دل کے دروازے کو کھول، اپنے مولا کو دل میں داخلہ دے، اور جب وہ داخل ہو جائے گا دل کے دنیا بدل جائے گی، اور کیفیتیں ساری دنیا تیرے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ جب اس دل کی دنیا آباد ہو جاتی ہے، یہ سامنے کی دنیا کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ یہی وجہ ہے کوئی بزرگ پہاڑ پہ ہے، کوئی بزرگ جنگل میں ہے، کوئی بزرگ تالاب میں ہے، کوئی بزرگ سمندر میں ہے۔ تعجب کی بات ہے، نہ وہاں کرانی کی دکان ہے، نہ وہاں پان کی دکان ہے۔ بھائی ایسی جگہ کون سی زندگی ملتی ہے جہاں جا کے تم بیٹھے ہو؟ جواب یہی ملے گا، ارے نادان تو نے دنیا کو دل میں بسایا ہے، ہم نے دل میں دنیا بنائی ہے، اور یہ دنیا میں فقط اللہ کی محبت کا بازار لگتا ہے، اور یہاں خریدنے وہی آتے ہیں جنہوں نے دنیا کو چھوڑا ہے، اور خدا کی محبت کا سودا جنہوں نے اپنا لیا ہے۔ ان کیفیتوں کے لیے جو بندہ اپنے دل کا استعمال کرتا ہے، وہ دل خدا کی محبت کی آماجگاہ بن جاتا ہے، اور وہ دل کتنا افضل ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں مومن کا دل کعبے سے زیادہ افضل ہے، فرمایا
اس کی کیفیت بولوں پیارے، دل کیا ہے، دل کی حیثیت کیا جانتے ہو مومنو؟ یہ دل معمولی نہیں ہے، اس میں بھائی کی دشمنی، اس میں بازو والے کی دشمنی، اس میں آس پڑوس والے کی دشمنی، اس میں فلاں عورت کی محبت، فلاں آوارگی کی محبت، فلاں سینما والے کی محبت، فلاں لیڈر کی محبت۔ ارے دل کو دل سمجھا ہے کہ کچرے کا کوڑے دان سمجھا ہے تم نے؟ اس کو ہٹاؤ، اس کو ہٹاؤ۔ جب اس دل میں خدا کا عرش دل کو بنا لو گے نا تو پھر دل کی دنیا بدل جائے گی میرے پیارے۔ لوگ سوچتے ہوں گے نا کیوں دل افضل ہے، کیوں دل افضل ہے؟ مثال کے طور پہ دیکھو، امام صاحب نماز پڑھا رہے مسجد میں، کھڑے ہو گئے، منہ کدھر ہے؟ کعبے کی طرف منہ ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ منہ کعبے کی طرف ہے۔ اب اگر امام صاحب کو موقع ملا، زندگی میں خدا نے مقدر بنا دیا اور خدا نے انہیں کعبہ بلا لیا، کعبے میں بلانے کے بعد کعبۃ اللہ کے اندر بلا لیا، کعبے کے اندر، اب منہ کدھر؟ بولو بھائی، اب منہ کدھر؟ علماء کہتے ہیں جدھر دل بولے ادھر کر لو۔ کیا بولے؟ جدھر دل بولے ادھر کر لو۔ یہ کعبے کے اندر کی کیفیت ہے۔ کہا کیا؟ یہ قبلہ ہے، اس لیے کہ اس پہ رحمت کا نزول ہوتا ہے اور اس پہ اس کی تجلیوں کا ظہور ہوتا ہے۔ وہ پتھر کی چار دیواری پہ رحمت خدا بندی کا نزول، اور یہ دل کی کیفیت جو ہے، یہ دل جو ہے، مومن کا دل جو ہے، اس پہ خدا کی تجلیوں کا ظہور ہوتا ہے، خدا کی تجلیوں کا ظہور ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کبھی خدا بندے کے لیے اپنا پیغام فرشتوں کے ذریعے بھیجتا ہے، کبھی سیدھے دل پہ بھیج دیتا ہے۔ دماغ پہ کبھی نہیں بھیجا، دماغ پہ کبھی نہیں بھیجا، سیدھے دل پہ، سیدھے دل پہ اپنے تجلیات کا ظہور فرمایا۔ کہا یہ دل ہے، اور اس دل کو دھونا بھی ضروری ہے، اور دھونا بھی سنت ہے خدا کی۔ علم نشرح لک صدرک، محبوب ہم نے آپ کے سینے کو شرح صدر کیا ہے، سینہ کھولا ہے، دل کو دھویا ہے میرے مصطفیٰ۔ آئے ہے کیا کہنے بھائی، کیا کہنے، اندازہ لگاؤ۔ میرے محبوب اب جو دے رہا ہوں اس کے لیے ہم نے الگ سے کوٹھریاں بنا دی ہے، اب جو دینے والا ہوں اس کے لیے دل میں الگ سی کوٹھری بناؤ، آؤ عرش کے اوپر چلے آؤ، اب جو دوں گا اس کوٹھری میں محفوظ کر دینا، اس لیے کہ یہ جو دے رہا ہوں یہ میں نے کسی اور کو دیا ہی نہیں ہے، مصطفیٰ نے رکھا کہاں؟ کہا دل میں رکھا ہے۔ مطلب کیا؟ جو سب سے اوپر جا کے لامکاں کی منزلوں میں جا کے جو حاصل ہوتا ہے اس کے رکھنے کی جگہ دل ہے، اس کے رکھنے کی جگہ دل ہے۔ دل دنیا رکھنے کی جگہ نہیں ہے، دل دنیا رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مومن کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مومن نے دل میں ایمان نہیں رکھا ہے۔ ایمان کی کیفیت کیا ہے بھائی؟ زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا۔ تعجب کی بات ہے دل کی تصدیق کو کسی نے سنا ہی نہیں۔ دل کی تصدیق کو کسی نے سنا نہیں۔ بڑے پتے کی بات بول رہا ہوں، وقت بالکل آج کا شاید بہت دیر شروع ہوا ہے، اس لیے مختصر ہی رہے گا بھائی، کل انشاءاللہ دوسری کیفیتوں پر ہوگا۔ آج وہ ذوق کے بھی لوگ بیٹھے نہیں ہمارے، ورنہ ہمارے احمدی حضرات نظر آتے تو پھر وہ ہمیں بھی مزہ آتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی حضرت طریق پہ نہیں بولتے، تصوف پہ نہیں بولتے، آج بڑا دل تھا۔ نہیں، میں آج بڑا دل لے کے آیا تھا۔ خیر دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ دل کی ویرانی کا کیا مذکور ہے، یہ شہر 100 مرتبہ لوٹا گیا۔ خیر پیارے، بات کیا ہے؟ کہا دل کی کیفیتوں کے حوالے سے کیا فرمایا کہ تم نے اس دل کو دنیا میں لگا کر کے پورا خراب کر کے رکھا ہے۔ اگر دل محبت خدا بندی میں ہوتا اور دل ایمان کی تصدیق کرتا ہے، اقرار کی اہمیت کم ہے، تصدیق کی اہمیت زیادہ ہے۔ سمجھ گئے؟ اقرار کی اہمیت کم ہے، تصدیق کی اہمیت زیادہ ہے۔ کیوں جانتے ہو؟ کھڑے ہو گئے، امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں،
نماز کے لیے رکعت باندھا، منہ سے بول رہے ہیں، نیت بول رہے ہیں امام صاحب، کیا کیا؟ نماز پڑھاتا ہوں 2 رکعت نماز فرض فجر، اب فرض فجر کی جگہ 2 رکعت نماز فرض عصر پڑھاتا ہوں، دل میں نیت فجر کی ہے، زبان عصر بول رہی ہے، امام صاحب کی نماز ہو جائے گی۔ اقرار درست نہ ہو، تصدیق درست ہو تو ایمان کامل ہو جاتا ہے، عبادت مقبول ہو جاتی ہے، عبادت مقبول ہو جاتی ہے، ایمان کامل ہو جاتا ہے۔ اچھا بھائی کعبہ کدھر ہے؟ قبلہ کدھر ہے بھائی؟ کون سا فیس بولتے اس کو؟ بولو، ایسٹ ویسٹ کیا بولتے؟ نارتھ ساؤتھ؟ ہاں تو ادھر بتا رہے ہیں بھائی، ادھر ہے نا، ادھر ہے، ہاں تو ایسے بتا نا بھائی، ہے نا، ادھر ہی ہے نا، پھر تو کہیں جاتا نہیں، جنگل میں چلے گئے، جنگل میں چلے گئے، 4 طرف جھاڑیاں ہیں، معلوم نہیں ہو رہا ہے کہ کہاں سے سورج نکلا کہاں کو ڈوبا۔ اب نماز پڑھنی ہے بندے کو، اب نماز پڑھنی ہے، خدا کی عبادت کرنی ہے، کدھر کرنا ہے عبادت؟ امام صاحب اگر نماز میں جو کھڑے ہیں نا، نماز میں جو امام صاحب کھڑے ہیں، اگر ان کا سینہ مڑ گیا 30 ڈگری اگر قبلے سے مڑ گیا تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، نماز نہیں ہوتی اس کی۔ تو قبلے کے طرف پورا فیس رہنا امام صاحب کا، مقتدیوں کا بھی۔ تو سمجھ میں آ گیا نہیں مسئلہ؟ چلے گئے رفیع بھائی جنگل میں، نماز پڑھنا ہے ان کو، فجر کی نماز پڑھنا ہے۔ اب بولیں گے بعد میں حضرت اب سورج کہاں سے ڈھونڈتے، ڈھونڈ کو بتاؤ۔ اب فجر کی نماز اس لیے بھلا اس ٹائم پہ چاند بھی نہیں ڈھونڈ سکتے، سورج بھی نہیں ڈھونڈ سکتے، ہم بھی بہت آتے بھائی، ہاں تو ہوشیار نہیں ہے، سمجھے کیا؟ ہمارے سے زیادہ ہوشیار ہے۔ فجر کی نماز پڑھنی ہے، سورج بھی نہیں دکھتا، چاند بھی نہیں دکھتا وہ ٹائم پہ، کیونکہ صبح صادق ہے۔ رفیع بھی پریشان ہو گئے، یہاں سے فون بھی نہیں کر سکتے، ہے بھی نہیں ہوں گا اس کو، اب ادھر ادھر دیکھے کیا کرنا، بات یاد آئی، نماز پڑھ لیے، قبلہ ادھر تھا، ادھر نماز پڑھے، رکعت باندھے، اللہ اکبر، رکعت باندھتی جو ہے 1 رکعت پڑھ لیتی، پھر اندر کا رفیع بھائی، یہ تو رفیع بھائی ہمارے کو نظر آتے ہیں، اندر اور ایک رفیع بھائی رہتے، ہیلو ادھر نہیں ہے، ادھر ہے، اب کیا کرنا؟ مسئلہ ہے شریعت کا، 1 رکعت ادھر پڑ گیا نا، پلٹ جانا، ادھر توڑنا نہیں ہے نماز۔ کس کے اشارے پہ پلٹ رہا ہے معلوم ہے؟ آئے ہے کس کی عبادت میں؟ عبادت خدا کی کر رہا ہے، اور خدا نے تیری عبادت کا امام دل کو بنایا ہے، اندازہ لگاؤ، تیری عبادت کا تیرا خیال جو نہ ہو، میری نماز کے امام، علامہ اقبال کہتے ہیں تیرا خیال جو نہ ہو، میری نماز کے امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، میرا قیام بھی پردے میں، میرا سجدے بھی پردے میں، اس لیے کہ اس دن میں تیرا خیال جو نہیں آ رہا ہے، جب تیرا خیال آئے گا میری نماز بھی مقبول، میرا سجدہ بھی قبول۔ یہ خیال ضروری ہے، اسی لیے کہا کبھی میں جو سجدہ ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ بھئی یہ دل ہے، یہ بدل گیا تو سب کچھ بدل گیا، اسے اپنا چہرہ بدلانے کی ضرورت نہیں، اسے اپنا باڈی لینگویج چینج کرنے کی ضرورت نہیں، دل کو ایک بدل دے بس ہے، دل کو ایک بدل دے بس ہے، پھر ساری دنیا بدل جائے، ساری دنیا بدل جائے گی۔ اس کو بدل، جب یہ بدل جائے گا پھر ہر چیز تجھے اچھی لگنے لگ جائے گی، ہر ایک پہ رحم پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے کہ ولی کے اخلاق کیسے ہوتے ہیں؟ تخلقوا باخلاق اللہ، ولی اللہ کے خلق کو اپنا لیتا ہے، سب پہ رحم کرنا اس کا شیوا بن جاتا ہے، کسی کی صورت دیکھ کے نہیں دیتا، کسی کی عادت دیکھ کے نہیں دیتا، کسی کی پگڑی دیکھ کے نہیں دیتا، کسی کا تلک دیکھ کے نہیں دیتا، کسی کا جھبا و دستار دیکھ کے نہیں دیتا، بس جب آتا ہے تو سمجھتا ہے اللہ کا بندہ ہے، اسے نواز دیا جائے۔
اسے نواز دیا جائے. یہی وجہ ہے بھائی ولی کا در اللہ کا گھر ہوتا ہے. سمجھ گئے؟ ولی کا در اللہ کا گھر ہوتا ہے اور اس کا دل عرش الہی ہوتا ہے. اور یہی کہا کچھ بندے ہیں جن کے دل عرش الہی سے لگے ہوئے ہیں. حدیث بول رہا ہوں، یہاں نہیں ہے، عرش سے لگے ہوئے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے راز و نیاز کی باتیں جو کرنی بھائی. تو کیفیتیں یہ ہے. ادھر ایک رکعت پڑھ لی، پھر رفیع بھائی ہلو ادھر بھی نہیں، ہاں دو طرف بھی نہیں، ابھی دو طرف باقی ہے نا. ادھر پلٹ گئے، پرفیکٹ آ گئے تھے، پرفیکٹ قبلہ تھا نا بھائی. پلٹ گئے، رکعت 30 پڑھ لیے. سمجھ گئے نا؟ اب 2 رکعت فرض پڑھے، سنت پڑھے، 2 رکعت فرض کے لیے سمجھو، خیر جو بھی سمجھنا ہے. کھڑے ہو گئے، ادھر بھی 1 رکعت پڑھے، پڑھتی پھر ہلو ادھر بھی نہیں ہے، ادھر پلٹ جاؤ، ادھر بھی پڑھ لیے. 4 سمت میں 4 رکعت پڑھے. کیا صحیح ہے چاروں سمتیں؟ 4 سمت میں ہے کیا قبلہ؟ بولو بھائی نہیں نا، مگر اس کی نماز ہوئی. مسئلہ شریعت ہے، اس کی نماز ہو گئی. میں نے پوچھا کیا قبلہ بدلا تھا؟ نہیں. کیا قبلہ ادھر ادھر پلٹا تھا؟ نہیں. پھر کہا دل کے مضبوط ارادے کی وجہ سے خدا اس کی نماز قبول کر لیتا ہے. چاہے کعبہ ادھر ہو، مومن کا دل اس سے کہے ادھر ہے، ادھر پڑھ لے، خدا کی عبادت مقبول ہو جائے گی بندے کی. مطلب کیا؟ جب سارے پردے گر جائے، جب سارے پردے گر جائے، ہر طرف اندھیرا چھا جائے، تو کہا مومن سے گھبرا مت، اپنے دل کو اپنا رہبر بنا، اپنے دل کو اپنا رہبر بنا، وہ تجھے راستہ لے کے چلے گا اور تو منزل مقصود تک پہنچ جائے گا. بہجت الاسرار میں غوث سمدانی، معشق ربانی، شہباز لامکانی، پیر لاسانی، قندیل نورانی، میرا محی الدین، ابھی محمد عبد القادر جیلانی، الحسن والحسین الجعفری غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے دل کی 6 کیفیتیں ہیں. کہا 6 کیفیتیں ہیں. اب وقت اتنا نہیں ہے بھائی کہ تم لوگوں کو یہ ساری باتیں بتاؤں، کیونکہ میری بھی چند قید و بند ہے بھائی، میرے اوپر بھی چند جو ہے نا بارڈر ہے، چند چیزیں ہیں، پروبیٹ کیا بولتے، بہت ساری چیزیں ہیں کہ میں بھی ہر ایک کو یہ بات نہیں بتا سکتا. جس کے ضبط میں، جس کے برداشت میں ہو اسی کو دو. دودھ پیتے بچے کو کھیر نہیں کھلائی جا سکتی. سمجھ گئے؟ دودھ پیتے بچے کو کھیر نہیں کھلائی جا سکتی. کوئی بولے کھیر کھلانا جرم ہے، کہا بے وقوفی ہے. جرم تو نہیں ہے، بے وقوفی ہے. اس لیے کہ تم کھلاؤ گے نقصان اس کا ہو جائے گا، ہے نا، نقصان اس کا ہو جائے گا. 2 کیفیتیں بتا رہا ہوں، بہت ساری کیفیتیں ہیں اس میں. ایک کیفیت شیطان بھی ہے، ایک کیفیت نفس ہے، ایک کیفیت شیطان ہے، ایک کیفیت فرشتہ ہے، ایک کیفیت روح ہے. اس میں یہ 2 کیفیتیں تمہیں برائی کی طرف بلائیں گی، 2 کیفیتیں تمہیں ہمیشہ خدا کی طرف بلائیں گی. کہا کیا؟ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ کیفیتوں کو سننا شروع کرو. کیا کہا؟ ان کیفیتوں کو سننا شروع کرو. جب بندہ ان کیفیتوں کو سننا شروع کرتا ہے وہ خدا سے قریب ہوتے جاتا ہے، وہ خدا سے قریب ہوتے جاتا ہے. اور جب وہ خدا سے قریب ہوتے جاتا ہے خدا اس سے زیادہ قریب ہوتے جاتا ہے، خدا اس سے زیادہ قریب ہوتے جاتا ہے. تو پیارے اسی لیے کہتا ہوں دل کو بدلو. دل کی دنیا جب بدل جاتی ہے نا تو سب کچھ بدل جاتا ہے. دل کی دنیا کو سجاؤ آقا، اپنا گھر اس کو بناؤ آقا. شوق دیدار میں سوؤں جس شب، اپنا دیدار کراؤ آقا. دعا کرتا ہوں پروردگار عالم اس مجلس کو ہمیشہ باقی رکھے، اس مجلس پر اپنا رحم و کرم
اپنا فضل برسائے۔ ایک آخری بات کہہ کے بات ختم کر دوں گا، حالانکہ ارادہ تھا ختم کر دوں، لیکن حضرت جلال الدین روم رحمت اللہ علیہ یاد آئے۔ حدیث کو آپ نے مثنوی میں ایک جگہ یوں حدیث کا ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، بہت پیارے صحابی ہیں، اللہ کے حبیب علیہ السلام کے بہت قریبی صحابی ہیں، بہت قریب رہتے تھے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دن کی کیفیت ہے، اس کیفیت کو بیان کیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جناب زید سے فرمایا، اے زید دن کیسے گزرا؟ دن کیسے گزرا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دن روزے میں گزر گیا ہے، دن روزے میں گزر گیا ہے، دن روزے میں گزر گیا ہے، میں نے اپنے نفس کو بھوکا رکھا ہے۔ کہا رات کیسی گزری؟ کہا رات مچلتے آپ کے عشق میں گزری ہے۔ کہا اتنا ہی؟ آگے نہیں بولے گا، میں جلال الدین روم کی مثنوی بول رہا ہوں بھائی، آگے نہیں بولے گا۔ جناب زید کہتے ہیں یا رسول اللہ اور کہا جو کچھ ہوا وہ بول۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے دل کی آنکھیں کھل گئی، میں نے عرش کے لوگوں کو دیکھ لیا، میں نے وہ سارے چیزیں دیکھ لی، سارے پردے ہٹ گئے۔ دل جب جاگتا ہے تو کیا کیا نظر آتا ہے بھائی، دل جاگتا ہے تو کیا کیا نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے بغداد میں بیٹھے ہوئے عبد القادر خبر میں ہونے والے عذاب پہ نظر کرتا ہے۔ ارے اندھے تو دنیا کا اندھا، واقعی محشر کا اندھا ہے، نہ تجھے یہاں کچھ نظر آیا نہ وہاں نظر آئے گا۔ یہ کیفیتیں دیکھ، وہ برزخ جس کو کہتے ہی پردہ ہے، جب دل دیکھنا شروع کرتا ہے خدا پردے ہٹا دیتا ہے بندے پر۔ کیفیتیں کیا ہوئی؟ جناب زید کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے سب دیکھ لیا، میں نے سب دیکھ لیا۔ کیا دیکھا؟ کہا یا رسول اللہ میں نے کوثر کے جھرنے دیکھے ہیں۔ عرض کرتے ہیں میں نے کوثر کے جھرنے دیکھے ہیں۔ کہا کیا دیکھا؟ حاملین عرش کو میں نے دیکھا ہے۔ نظر دیکھو کہاں تک جا رہی ہے، حاملین عرش کو میں نے دیکھا ہے، حشت بہشت اور ہفت دوزخ دیکھ لیے۔ معمولی بات نہیں ہے دیکھنا، معمولی بات نہیں ہے دیکھنا۔ یہاں بیٹھے ہوئے کوئی بولا نا میں جنت دیکھا، آپ سب مل کے مارنا شروع کر دیتے۔ یہاں بیٹھے بیٹھے جنت، بغیر مرے کے جنت دیکھ ہی نہیں سکتا، کیسے دیکھ لیا؟ سوال پیدا ہوتا نا۔ کہتے ہیں حشت بہشت ہفت دوزخ دیکھ لیے، 7 دوزخوں کا نظارہ، 8 جنتوں کا نظارہ میں نے کر لیا یا رسول اللہ۔ اور آگے بول رہے تھے یا رسول اللہ اگر اجازت دو تو محشر کی ان کیفیتوں کا بھی خلاصہ کر دوں جو میں نے دیکھا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں زید اب خاموش ہو جا۔ مولانا روم نے بڑی لمبی چوڑی گفتگو کی ہے بھائی اس پر، کبھی موقع آیا نہ، کبھی مجلس الگ بیٹھی نہ، کبھی کیفیتیں کوئی ہم خیال ہوا نہ، تو انشاءاللہ دل کی ساری کیفیتیں اس کے دل پہ ٹرانسفر ہوگی۔ دعا کرتا ہوں اللہ عز و جل ہم سب کو کے دلوں پر فیضان غوث اعظم عطا فرمائے۔ ان کے نام سے ہم جلسہ کر رہے ہیں، ان کے نام کی برکتیں خدا ہمیں عطا فرمائے۔ ان کی نام کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں کی بگڑیوں کو خدا نے بنایا ہے، یہاں بیٹھے ہوئے سب کی بگڑیوں کو بنایا ہے۔ جو لوگ اس مجلس کو سجا رہے ہیں، آ رہے ہیں، آنے والے ہیں، آتے رہیں گے، ان سب کو فیضان غوث اعظم دستگیر عطا فرمائے اور ہم سب کو دربار غوث اعظم دکھائے۔ وہ گلیاں دیکھیں، وہ راستہ دیکھیں، وہ گھر دیکھیں، وہ دیار دیکھیں، وہ در دیکھیں، اس لیے کہ وہاں جا کے آؤ گے تو غوث اعظم اپنی ضمانت تمہیں عطا کر کے بھیجیں گے۔ خدا ہمارا مقدر بنائے، ہمیں در غوث اعظم دکھائے، ہم سب پر کرم غوث اعظم عطا فرمائے۔ آمین ربنا یا رب العالمین بجاہ النبی الانبیاء والمرسلین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔